کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے، وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں، اور وہ خطا گناہ نہیں ہے، اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطا کار نہیں ہے، نہ خطا کار ہے نہ گناہگار ہے۔ اس کی وجہ سے توہین اور گستاخی کے فتوے لگانے والے، کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر؟ بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو ان سے آگے تابعین روایت کر رہے ہیں، یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتاب لکھی، اس کے اندر بھی یعنی یہ احادیث 3 حوالوں سے موجود ہے۔ ایک طرف تو اس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا قومی الی اضحیتک، اٹھو اپنی قربانی کی طرف۔ پہلے محدثین میں سے امام طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کی، اور معجم کبیر میں اس کا نمبر جو ہے وہ 600 ہے اس حدیث کا۔ معجم اوسط بھی جو امام طبرانی کی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا۔ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اس میں بھی ہے یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی الی اضحیتک۔ اور تیسری حدیث کو روایتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے یا فاطمہ تو قومی واشہدی، اے فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور آپ مشاہدہ کریں اپنی قربانی کا۔ یہ بھی بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر اس کا الترغیب والترہیب کا 199 اس پر موجود ہے۔ یعنی بہت کم حدیثیں ہیں کہ جن کے شروع سے صحابہ میں سے ہی راوی 2 یا 3 ملیں، اکثر ایک راوی صحابہ میں سے ہوتے ہیں، آگے پھر لاکھوں تک بات پہنچتی ہے سلسلہ بسلسلہ، لیکن اس حدیث کے اتنے راوی جو ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں شروع سے ہی موجود ہیں۔ جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی تھی، جب اس پہ چھری چلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو قومی، قم امر کا صیغہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے، قومی جو امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے، کہ آپ اٹھ کے کھڑی ہوں۔ اور ساتھ جو دوسرا ہے فشہدی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی، اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا، اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں۔ اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جو دوسری
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتی کے، اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں، فشہدیہا فإنہ یغفر لک۔ اب ذنب کا معنی میں یہاں نہیں کرتا، ذنب یقیناً یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لیے لفظ ذنب کا استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے، جو ان کی شایان شان ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شایان شان جو بھی ذنب کا معنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرمایا عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا، اور پہلی میں فرمایا ما سلفا جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، یہاں لفظ اِنَّا کا استعمال ہے، مغفرۃ لکل ذنب، مزید وضاحت ہے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النا خاصہ اہل البیت او لنا وللمسلمین، کیا یہ جو خون کے قطرے سے مغفرت ملتی ہے یہ صرف ہم اہل بیت کو ہی ملے گی یا ہر مسلمان کو مل جائے گی؟ قال بل لنا وللمسلمین، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے بھی ہے اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ تیسری دلیل ہم نے حدیث سے پیش کی کہ یہ باعث مغفرت ہے، اور مغفرت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے، تو ہم گناہگاروں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہ جو جانور تم پہ لازم کیا گیا ہے، سونا احد پہاڑ بھی دے دو تو وہ مغفرت نہیں ملے گی، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے وقت چھری چلے گی تو پہلے قطرے سے مل جائے گی۔ تو یہ جو 3 احادیث میں نے پڑھی جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا، ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذنب نہیں اس ذات کے لیے، مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت کو یہ فائدہ کیا دیتا ہے، چونکہ وہ ذات نہایت منزہ مطہر منور مقدس معطر ہیں، لیکن حدیث میں 3 صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی، اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے، جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے۔ جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے، معنی اس کا جو بھی ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں، کیا یہ ساری امت 14 صدیوں میں ان کو گستاخ کہو گے؟ نہیں، یہ سارے گستاخ نہیں، ان میں کوئی بھی گستاخ نہیں۔